چلیے آگے چلتے ہیں. اسباب السرسرتی، باطونی پن کے اسباب. اعلم ان للثرثرة اسبابا منها الكبر والغرور ورؤية النفس، مرض القلب الناتج عن ضعف الإيمان، الرياء ومحاولة جلب أنظار الآخرين، سطحية المعرفة فيحسب أنه استوعب كثيرا من العلوم مع أنه لم يعرف إلا القشور، احتقار الآخرين وازدراؤهم وعدم الرؤية ما هم عليه، شهوة الكلام التي ابتلي بها كثير من الناس. جان لو کہ سرسرہ کے بہت سے اسباب ہیں، جن میں سے بعض یہ ہیں: تکبر، غرور اور خود پسندی، یعنی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا اور اپنے آپ کو بڑا پسند کرنا. کیونکہ انسان جس کو پسند کرتا ہے نا اس کی باتیں سنتا ہے، تو جو اپنے آپ ہی کو پسند کرتا ہے پھر وہ خود ہی زیادہ بولتا رہتا ہے. نمبر 2، دل کی بیماری جو کہ کمزور ایمان کا نتیجہ ہے، اس پہ ہم ڈسکشن کر چکے ہیں. نمبر 3، ریاکاری، دکھاوا اور دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش، یعنی اس لیے باتیں کرنا تاکہ سارے لوگ مجھے دیکھیں، میری طرف توجہ کریں. جیسے بعض بچے ان کو باتیں نہیں آتی، رونا پیٹنا شروع کر دیتے تاکہ ماں ان کی طرف متوجہ ہو. تو اس طرح کچھ لوگ اٹینشن سیکر ہوتے ہیں. تو باطونی لوگ اکثر ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی آنکھوں کا تارا بن جائیں، لوگ ان کو پسند کریں، لوگ ان کی طرف دھیان دیں. نمبر 4، سطحی معلومات، شیلو معلومات رکھتے ہوئے سمجھنا کہ وہ پورے علوم جانتا ہے، حالانکہ وہ صرف چھلکے کو جانتا ہے، اس کے اندر چھپے گودے کو نہیں دیکھ سکتا، وہ نہیں دیکھ رہا. ٹھیک ہے، یعنی بعض اوقات لوگ کسی سبجیکٹ پر ان کو عبور نہیں ہوتا، ان کو سمجھ نہیں ہوتی، لیکن اوپر اوپر کی باتیں کرتے رہتے ہیں. قرآن پڑھا نہیں ہوتا، خود سے باتیں کر کے اس کو قرآن کے حوالے سے بیان کر رہے ہوتے ہیں یا حدیث کے حوالے سے بیان کر رہے ہوتے ہیں. اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. دوسروں کی تحقیر کرنا اور ان کو ذلیل سمجھنا، اور یہ نہ دیکھنا کہ وہ کس حال میں ہے، یعنی ان کی مجبوری نہ سمجھنا. اصل کسی کی غربت کا مذاق اڑانا یا کسی کو غربت پہ تانے دینا، اور یہ نہ سمجھنا کہ کیا وجہ کیا ہے، مشکل کیا ہے. پھر اسی طرح دوسروں کو حقیر سمجھنا. مثلا اگر کوئی کم پڑھا لکھا ہے تو اس کو اگنور کر دینا اور اس کو حقیر سمجھنا کہ ایک بیوقوف انسان ہے. یہ نہ سوچنا کیوں کم پڑھا لکھا ہے، کیا وجہ کیا ہے، اس کے اوپر ایسے حالات کیوں ہیں. تو انسان اگر دوسروں کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھے تو یہ حرکتیں بدل جائیں. مثلا جب آپ کسی سے بات کر رہے ہیں تو اس وقت یہ سوچیں کہ جیسے کوئی مجھ سے بات کر رہا ہے تو میں کیا پسند کرتی ہوں کہ مجھ سے کوئی کیسے بات کرے، اس طرح آپ دوسرے سے بات کریں. جو رویہ آپ کو اپنے لیے پسند نہیں وہ دوسروں کے لیے اختیار نہ کریں. جن کی بات آپ کو پسند آتی ہے ان کی طرح بات کرنے کی، یعنی ان سے سیکھیں، عملی طور پر سیکھیں کہ یہ کتنی بات کرتے ہیں، کیا بات کرتے ہیں، کب بات کرتے ہیں، کیسے بات کرتے ہیں. ایسے لوگوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے. نمبر 6، باتوں کی شہوت جس میں بہت سے لوگ مبتلا ہو گئے. یعنی جیسے شہوت کا مطلب ہوتا ہے خواہش، یعنی بعض لوگوں کو جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا، اس کو باتوں کا کیا کہتے ہیں، دیکھا سب کو پتہ ہے، یس، اس کو باتوں کا چسکا ہے. تو جو چسکا ہوتا ہے نا وہ شہوت یہی ہے کہ وہ چین ہی نہیں آتا جب تک وہ بول نہ چکے. اس کی کہتے ہیں نا اس کا کھانا نہیں ہضم ہوتا جب تک کہ باتیں نہ کرے. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں ہمارے ساتھ تو نہیں بیماری لگی ہوئی. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، جب صبح اٹھتے ہیں کھا پی لیتے ہیں، اپنا سارے کام کاج کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد فون اٹھا لیتے ہیں، اس کو کر، اس کو کر، اس کو کر، اس سے بات کر، اس سے بات کر. یعنی ان کو چین نہیں آتا جب تک کہ ان کے دل کے اندر جو گدگدیاں ہو رہی ہوتی ہیں کچھ باتوں کی، وہ ان کو دوسروں سے شیئر نہ کر لیں. جی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟
آپ یقین کریں کہ میں نے اس پر ریگولر دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے بیکار فونوں سے کالوں سے نجات دے. یعنی مجھے کوئی نہ کرے. خود تو بندہ اپنے پہ کنٹرول کرتا ہی ہے, لیکن اس کا کیا کریں جو فارغ لوگ ہیں اور خواہ آپ کو پریشان رکھتے ہیں, ان کا دل نہیں اپنے گھر میں لگتا, وہ آپ کو کال کر کر کے آپ کا وقت ضائع کرتے ہیں. یہ بہت تکلیف دہ چیز ہوتی ہے. تو میں اس پر بار بار دعا کرتی تھی, یا اللہ مجھے نجات دے, یا اللہ مجھے نجات دے, یا اللہ مجھے ایسے لوگوں کے شر سے بچا کہ جن کو بولنے کا شوق ہے اور ان کو کوئی ملتا نہیں بولنے والا, فون مفت کا ملا ہوا ہے, وہ پھر جس کو چاہتے ہیں ملا کے اس کے کان بھرتے رہتے ہیں. اور پھر بعض اوقات نماز پڑھنی ہوتی ہے, نماز جا رہی ہے, بعض اوقات واش روم جانا ہے, بعض اوقات کوئی بچہ رو رہا ہے, بعض اوقات آپ کو سخت بھوک لگی ہوئی ہے. آپ مجال ہے کچھ کہہ سکے کہ معافی چاہتی ہوں بھی اس وقت ذرا باتیں بند کر دیں, یا ایکسکیوز می میں ذرا کہیں اور کچھ کرنا ہے, وہ مائنڈ کر جاتے ہیں, وہ ناراض ہو جاتے ہیں. کیا علاج کیا جائے ایسے لوگوں کا؟ تو اللہ ہی ہے ایسی مصیبت سے نجات دلائے, اور وہ دلاتا ہے. اس کا ایک حل یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ ایک دم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ مجھے کوئی کال نہ کرے, یہ نہیں آپ کر سکتے, ٹھیک ہے نا. اور یہ بھی نہیں آپ کر سکتے کہ کوئی کال کرے جا اور آپ اٹھائے نہ, کیونکہ جس وقت پھر آپ نے اٹھایا پھر آئی شامت آپ کی. وہ 10 دفعہ آپ کو جتائیں گے ہم نے اتنی کالیں کی تھی, ذرا آپ چیک کریں اپنا فون, مسڈ کال چیک کریں کتنی, آپ نے فون نہیں اٹھایا. پہلے تو اس پہ آپ کو سبق سننا پڑے گا. اس کا حل یہ ہے کہ آپ دوسرے کو خود کال کر کے بتائیں کہ میں ذرا مصروف ہوں کام میں, اگر آپ نے مجھے کال کرنا ہے تو مغرب کے بعد کریں. کوئی اور ٹائم دیں ان کو, ایک ٹائم مقرر کریں جس میں آپ کسی کو کال کیا بھی کریں یا کوئی آپ کو کرے. مثلا میں نے مغرب اور عشاء کے بیچ کا وقت رکھا ہوا ہے. اس وقت انسان سارے دن کی اور ضروری کاموں سے, پڑھنے پڑھانے سے, میٹنگ سے, سارے کاموں سے فارغ ہو جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کوئی خاص اتنا پروڈکٹیو کام نہیں کر سکتا, نہ لکھ سکتا, نہ پڑھ سکتا, نہ کسی. تو اس وقت انسان کیا ہے, کسی کا مسئلہ سن سکتا ہے, یعنی ایٹ لیسٹ آپ سن سکتے ہیں, اور سن کے آپ دوسرے کو جواب دے سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ واٹس ایپ پر میسج ریکارڈ ہو جاتا ہے. جو شخص بار بار فون کر کے آپ کو پریشان کرے تو اس کو آپ کہیں کہ میں ہر وقت اویلیبل نہیں ہوتی, آپ کو اگر کوئی ضروری بات ہو تو واٹس ایپ پر ریکارڈ کر دیں, اور جس وقت آپ کے پاس پھر فرصت ہو اس وقت آپ اس کو آن کر کے سن لیں. اور اگر آپ نے کچھ بتانا ہو تو اس کو تھوڑا سا میسج ریکارڈ کر دیں. اس سے بھی بہت وقت بچتا ہے. پھر وہ جن کو بہت عادت ہوتی ہے نا کہ دوسروں سے فیڈ لے کے پھر انہوں نے بولنا ہوتا ہے, پھر ان کو آپ کی باتوں میں مزہ نہیں آتا, پھر آہستہ آہستہ وہ خود ہی ہٹ جاتے ہیں. اور اگر ہم کسی کے ساتھ کر رہے ہیں تو ہمیں تو پہلے موقع پہ توبہ کر لینی چاہیے کہ ہم بار بار جو لوگوں کو فون کرتے ہیں ہم نے نہیں کرتے. ہم اپنے ساتھ تو عہد کریں کہ ہم نے نہیں کرنے, میسج کر کے بات کر لیا کریں, کم سے کم فون کا استعمال کریں. اس میں پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے, اور اگر نہیں بھی ہوتا زیادہ تو بھی اس پیسے کو کسی غریب کو کھانے کے لیے دے سکتے ہیں, کچھ اور کام اس سے کر سکتے ہیں. کیا ہوتا ہے, بوجھ پڑ جاتا ہے. بس پھر آہستہ سے ودرا کرنا شروع کر دیں, رکنا شروع کریں. مدار السرسرتی, سرسرہ کے نقصان. اما مدار السرسرتی فإنها كثيرة جدا, سرسرہ کے بہت سارے نقصان. نمبر 1, تؤدي إلى الكذب, وأعظم ذلك الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بتحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل. تؤدي إلى غش المسلمين وخداعهم, تؤدي إلى العداوة والبغضاء بين الناس, تؤدي إلى عدم تقبل النصيحة والاستهانة بالناصح, تؤدي إلى استخلاص نتائج خاطئة نتيجة كلام غير مدروس, وقد تجر على الفرد والمجتمع ويلات عواقب وخيمة تؤدي إلى خفاء الحق وبروز الباطل. کثرت کلام کے نقصانات. سرسرہ کے بہت سے نقصانات ہیں, جن میں سے بعض یہ ہیں
نمبر 1، یہ انسان کو جھوٹ تک لے جاتا ہے، اور سب سے بڑا جھوٹ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. اس طرح کہ اللہ کے حرام کردہ کو حلال کرنا، حلال کو حرام کرنا، حلال چیزوں کو حرام بتانا، حرام کو حلال بتانا، یہ شرک سے بھی بڑا گناہ بتایا گیا. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اس سے بچنے کی ضرورت ہے. نمبر 2، مسلمان کو دھوکے اور فریب تک لے جاتا ہے. یعنی بعض اوقات انسان باتیں کر کر کے جب اس کا دل نہیں بھرتا تو پھر وہ جھوٹی باتیں بتانے لگتا ہے، دوسرے کو بے وقوف بناتا ہے. نمبر 3، لوگوں کے درمیان دشمنی، بغض پیدا کرواتا ہے. جتنی زیادہ باتیں ہوں گی اتنے آپ کے یا تو راز کھلیں گے، یا آپ دوسرے کی سما خراشی کریں گے، یا پھر یہ کہ دوسرے سے جواباً کوئی ایسی بات سن لیں گے جو آپ کو ڈسٹرب کرے گی. تو اس لیے بھی اس سے بچنا چاہیے. خود نصیحت قبول نہ کرنا اور نصیحت کرنے والے کو توہین کی طرف لے جاتا ہے. یعنی جو بہت باتیں کرتا ہے نا وہ سنتا کم ہے، اور اگر کوئی اسے کچھ سمجھانے کی کوشش کرے تو وہ اس کی بےزتی بھی کر ڈالتا ہے، کیونکہ اس کو باتیں کرنے کا بہت طریقہ آتا ہے. نمبر 5، یہ اخلاص کو ختم کرنے اور بغیر پڑھے باتیں کرنے کے نتیجے میں غلط نتائج اخذ کرنے کی طرف لے جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ فرد اور جماعت کو تباہیوں، برے انجام اور بزدلی کی طرف کھینچتا ہے. نمبر 6، یہ حق کو چھپانے اور باطل کو ظاہر کرنے کی طرف لے جاتا ہے. یعنی بعض اوقات انسان باتوں میں کیا کرتا ہے، اس کو حق بات بتانے میں ڈر لگتا ہے تو وہ حق کو چھپا جاتا ہے. تو ادی الی فساد ذات البین، یہ لوگوں کو باہم لڑانے کی طرف لے جاتا ہے. تو ادی الی اشتعال نار الفتن والنزاعات والحروب فقد قیل اول الحرب کلاما، یہ فتنوں، اختلافات اور جنگوں کی آگ کو بڑھانے کی طرف لے جاتا ہے. بس یقیناً یہ بات کہی گئی کہ جنگ کی ابتدا گفتگو سے ہوتی ہے. جنگ کی ابتدا باتوں سے شروع ہوتی ہے. طلاقوں کی ابتدا بھی کہاں سے ہوتی ہے؟ اکثر طلاقوں کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ باتیں، زبان کی لڑائی جھگڑے. ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہمارے عیوب دکھا دے، اور ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. نسأل اللہ تعالی ان یبصرنا بعیوبنا والحمد للہ علی کل حال. یہ کتاب تو یہاں مکمل ہوئی، لیکن اس کتاب میں بہت سی چیزیں نہیں بھی تھیں. اس کے لیے پھر ہم نے یہ کیا کہ ایک اور کتاب تیار کی، اور وہ ہے زبان کی حفاظت. اس میں وہ ساری حدیثیں جمع کر دی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے متعلق فرمائی تھی، اور آخر میں دعائیں بھی. چونکہ ہمارا کورس 2 دن کا تھا اس لیے یہ کتاب تو نہیں پڑھائی جا سکتی، لیکن اب یہ ماشاءاللہ چھوٹے سائز میں، ہینڈی سائز میں حدیثیں اس میں ساری آ گئی ہیں. اگر آپ کوئی اسکول چلاتے ہیں تو اس اسکول میں بچوں کی اسمبلی میں یہ حدیثیں سنا سکتے ہیں، اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، لوگوں کو تحفہ دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ مسئلہ سب کا ہے. کوئی بھی اس بیماری سے بچا ہوا نہیں، ہم سب کو اس حفاظت کی ضرورت ہے. کچھ حدیثیں میں اس میں سے آپ کے ساتھ اس وقت شیئر کروں گی کیونکہ ابھی ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے، لیکن بعد میں یہ کتاب آپ اسٹال سے لے لیں، اگر نہیں تو اور منگوا لیں اسلام آباد سے. لیکن ہر گھر میں یہ کتاب ہونا ضروری ہے، کیونکہ جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے. اسی طرح ایک اور کتاب ہے یہ ام حکیمہ کی نصیحتیں. یہ ہر ماں کو اپنے بچے کو پڑھ کے سنانی چاہیے. میں نے بھی اپنے بچے کو سنائی ہوئی، بلکہ میں اسی سے پڑھواتی تھی اور پھر اسے ڈسکس کرتی تھی اس پر. اس کے بھی آڈیوز ہیں. پھر اسی طرح تم توبہ کب کرو گے. ہماری بہت سی رکاوٹیں جو ہیں، ہمارے شادی کی رکاوٹ، کاروبار کی رکاوٹ، رزق کی اور مشکلات، اس کے پیچھے ہمارے گناہ ہوتے ہیں. تو جب ہم استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں تو رکاوٹیں کھل جاتی ہیں. تو اس میں بہت ہی اچھے واقعات بتائے گئے ہیں توبہ سے متعلق. پھر اسی طرح ایک اور کتاب جو آپ سب کو پڑھنی اور پڑھانی چاہیے وہ ہے قبر کے 3 سوال. اس میں بھی سب حدیثیں اور ان کا ترجمہ ہے. قبر کے 3 سوال، جب انسان فوت ہوگا، قبر میں جائے گا تو پھر اس کے پاس فرشتے آئیں گے اور وہ اس سے پوچھیں گے من ربک، ما دینک، من نبیک،
تمہارا رب کون ہے, تمہارا نبی کون ہے, تمہارا دین کیا ہے. ہاں تو اس کے جواب کیا ہیں, ان کے بارے میں یہ کتاب ہے, اور یہ بھی آپ کو اپنے بچوں کو پڑھانی چاہیے. ٹھیک ہے, اور ہر گھر میں یہ چیز ہونی چاہیے. اب ان شاء اللہ تعالیٰ آپ اگر کچھ کہنا چاہے تو کہیے, ورنہ میں کتاب دوسری شروع کروں گی, زبان کی حفاظت. ٹھیک ہے, کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے ہاتھ کھڑا کر لیں, ورنہ میں آگے چلوں گا. السلام علیکم. سب سے پہلے الحمدللہ کہ انشاءاللہ ہمیں آپ سے سیکھنے کا موقع ملا. اللہ تعالیٰ ہمارے سیکھنے میں مزید برکت کرے. آمین. اس کے بعد یہ کہ کل کے لیکچر میں نے 2-3 کوشچن لکھے ہوئے ہیں, اگر کہیں پر وہ پیپر بھیج دیتی ہوں یا میں پوچھوں جیسے آپ نے پوچھ لیجیے. پہلا کوشچن یہ تھا کہ جن باتوں کے بارے میں ہمیں علم نہیں تو انہیں نہیں کرنی, تو کیا اس میں فارورڈ میسیجز, نیوز میں سنی ہوئی باتیں, سنی سنائی باتیں, ایف پی یا سوشل میڈیا پر کی باتیں بالکل شامل ہو؟ بہت اچھا کوشچن ہے. بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں, کوئی ہمیں میسج بھیج دیتا ہے بالکل جھوٹی بات, اور کبھی تو آخر میں یہ بھی لکھ دیتے ہیں کہ اس کو ضرور ضرور شیئر کریں, کبھی کہتے ہیں اس کو ضرور لائک کریں, اور کبھی ہمیں کوئی کہیں سے جھوٹا قصہ پڑھتے ہیں, ہمیں بڑا اٹریکٹ کرتا ہے, ہم اس کو اٹھاتے ہیں اور سینکڑوں لوگوں کو آگے بھیج دیتے ہیں. یہ بھی جھوٹ پھیلانے میں شامل ہو جاتا ہے. جب تک آپ کو بات کی حقیقت نہ پتا ہو آگے نہ بھیجیں, کیونکہ اس سے جتنے بھی لوگ خراب ہوں گے آپ کا حصہ اس میں شامل ہو جائے گا. دوسرا کوشچن یہ ہے کہ کل ہم نے پڑھا کہ قرآن بھی ہمیں پڑھنا نہیں آتا, تو ہمیں خود سے اس کی تشریح نہیں کرنی, اس کے آگے کچھ تعریف اگر دکھا دیں گے تو ہم سرسرا میں شامل ہو جائیں گے. تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ کوئی آئے پڑھتے ہوئے لگتا ہے کہ شاید ہمارے لیے ہوتی ہے, تو اس ٹائم پہ جو اس میں ہمیں نصیحت مل رہی ہوتی ہے, جو تسلی مل رہی ہوتی ہے یا جو تنقید مل رہی ہوتی ہے, تو کیا اس سے خود سے ہم ریلیٹ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں جی, کر سکتے ہیں. یعنی پڑھتے پڑھتے آپ کو کئی آیتیں بالکل ڈائریکٹ سیدھی صاف ہوتی ہیں, سمجھ آتی ہیں, اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں, لیکن اس کو آگے بیان کرنے کی اس طرح ضرورت نہیں ہے. ٹھیک, اور یہ ہے کہ اگر آپ اس آیت کو سمجھنا چاہیں نا, تو 2-3 تفسیریں اگر آپ کے پاس ہوں گھر میں, تو آپ اٹھا کے اس کو پڑھ کے بھی چیک کر سکتے ہیں اپنے آپ کو کہ میں نے ترجمہ صحیح سمجھا, میں نے اس کا مطلب صحیح سمجھا. جیسے احسن البیان مختصر 1 والیوم تفسیر ہے, بہت اچھی, ٹو دا پوائنٹ. اسی طرح المصباح المنیر ذرا بڑی ہے, اگر نہیں افورڈ کر سکتے تو ایٹ لیسٹ احسن البیان ضرور رکھیں. کل جب میں آئی مجھے سامنے یہ آئی لکھی ہوئی دیکھی, شاید میرا اس پر کچھ مینٹل سچویشن ایسی تھی کہ مجھے لگا مجھے بہت بڑی تسلی دی جا رہی ہے. تو تیسرا کوشچن یہ تھا کہ اس میں تو کوئی مشکل چیز ہے ہی نہیں, ترجمہ ساتھ لکھا ہوا ہے, ٹو دا پوائنٹ ہے, اور یہ سچ ہے بالکل کہ قرآن ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں, چاہے مال و دولت ہو, سونا چاندی ہو, ڈگریاں ہو, کچھ بھی ہو, سب سے بہترین چیز ہے. تو تیسرا کوشچن یہ تھا کہ گھر کو کشادہ رکھنے سے مراد ہمیں یہ بتائیے کہ گھر میں زیادہ ٹائم گزارا جائے. تو جو جاب کرتی ہیں خواتین وہ پھر کیا کہتے ہیں؟ نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان گھر سے نہ نکلے, جائز کام میں ضرورت کے وقت انسان نکل سکتا ہے. مراد اس سے یہ ہے کہ بیکار میں انسان بازاروں میں شاپنگ, ادھر ادھر, کبھی اس کے گھر جا کبھی اس کے گھر جا, یہ چیزیں چھوڑ دے. یعنی اس سے انسان جتنا زیادہ دوسروں سے انٹریکٹ کرتا ہے اور بلا مقصد کرتا ہے, اس میں سرسرا زیادہ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کسی کے گھر ایسے اٹھ کے چلے گئے, کوئی کام نہیں ہے آپ کا, تو کیا باتیں ہوں گی اس وقت پھر, یہ سرسرے میں آتی. لیکن اگر آپ جاب پہ ہیں تو کچھ جاب تو ایسی ہوتی ہے سارا دن آپ منہ سے کچھ بھی نہیں بولتے. اور لاسٹ چیز ابھی تک سنتے ہوئے جب اتنے ہم زبان کے پڑھ رہے تھے تو مجھے وہ بچپن میں ایک اسٹوری یاد آ رہی تھی کہ کسی ہر جن کی جو جان ہوتی ہے وہ ایک طوطے میں اٹھی ہوتی تھی. تو یا جیسے بہت زیادہ ہم مسئلوں میں ہو تو ہم کہتے ہیں کوئی اس میں آنند ہو, کوئی ان کانوں کو کھولنے کی چابی ہو, تو مجھے لگ رہا تھا کہ وہ سب کچھ زبان ہے, اس کو ہم کنٹرول کر لیں تو ہم ہر قسم کے جن کو بھی کنٹرول کر لیں گے, ہر مشکل کا تالا بھی کھل جائے گا, ہر بند دروازہ بھی کھل جائے گا, ہمارے سارے مسئلے حل کو. یعنی انسان غلط باتوں سے بچے گا تو بہت سی شامت سے بچ جائے گا, اور اس کی جگہ ذکر اذکار استغفار کرے گا تو بہت سی رکاوٹیں کھل جائیں گی. جی وعلیکم السلام.
جی اس میں یہ ہونا چاہیے کہ مثلاً بعض اوقات ڈیوٹی لگتی ہے کہ آپ کسی کلاس کی آبزرویشن کریں اور پھر اس کی رپورٹ کریں. آبزرویشن سے پہلے جس کی آبزرویشن ہو رہی ہے اس کو پتا ہونا چاہیے کہ دوسرا شخص میری آبزرویشن کے لیے آیا ہے اور اس کو سب علم ہے کہ اب آبزرویشن ہو رہی ہے. وہ لکھ رہے ہیں, آپ جا کے رپورٹ کرتے ہیں, دوسرے شخص کو بلایا جاتا ہے اور اس کو صفائی کا موقع دیا جاتا ہے. یہ ایک نارمل پروسیجر ہے, یہ غیبت اور شکایت اور تجسس نہیں. لیکن چھپ چھپ کے کسی کی باتیں نوٹ کرنا اور اس کو پتہ ہی نہ ہو, یہ درست نہیں. یہ کسی نے لکھا ہے, میرا سوشل سرکل ایسا ہے کہ میرے پاس خواتین آتی ہیں, ایک ایک دو دو گھنٹے باتیں کرتی. ان کا نظریہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا ہوتا ہے. تو ایسی سچویشن میں مجھے ان کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا چاہیے؟ ان کو بالکل اگنور کرنا مجھے اخلاقیات کے خلاف لگتا ہے. آپ نے کل یہ بات کی تھی کہ ہمیں لوگوں کو توجہ اور اہمیت دینی چاہیے, تو کیا میں ان کی باتیں سنا کروں؟ اگر اگنور کروں تو کیسے کروں؟ جی ایسا ہوتا ہے کہ جب اس قسم کے لوگ آئیں جن کے مسائل بہت ہوں اور وہ پریشان ہوں اور وہ اپنے مسائل سنائیں, تو ایک دفعہ آپ ان کا مسئلہ سن لیں اور پھر ان کو کسی ایسے کام لگائیں کہ جس سے ان کی ذہنی پریشانی کم ہو. اور بہترین کام کیا ہے کہ انہیں کچھ پڑھنے لکھنے میں لگا دیں, کسی کلاس میں جوائن کرا دیں, یا پھر آپ ان کو گھر میں ویب سائٹ سے یا کسی واٹس ایپ گروپ سے یا کسی بھی چیز سے کچھ سنوانے کے لیے ان کو دے دیں, یا پھر ان کو آپ اپنے پاس بٹھا کے کوئی کتاب دے دیں کہ یہ آپ پڑھیں اور مجھے بتائیں. اس مسئلے سے متعلق آپ کے پاس کتابیں ہونی چاہیے. لوگوں کو خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہونا سکھائیں, لوگوں کو ایموشنلی دوسروں پر ڈپینڈنٹ نہ ہونے دیں. یہ بڑا ہی خطرناک ٹرینڈ ہوتا ہے کہ انسان ایموشنلی انسٹیبل ہو اور اپنا کوئی مسئلہ خود سے حل نہ کر سکے, ہر وقت دوسرے کی مدد کی تلاش میں رہے. انسانوں کا رخ اپنے سے موڑ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کرے. انہیں کہیں کہ جس طرح تم نے رو کے مجھ سے بات کی ہے نا, آج تم نے رات کو تہجد کے وقت اٹھنا ہے اور رو کے اسی طرح اللہ کے سامنے باتیں کرنی. 1 گھنٹہ باتیں کرنی, یہ جو گھنٹہ میرے ساتھ لگایا نا, 1 گھنٹہ اللہ کے ساتھ لگانا ہے تم نے. جب کوئی اٹھے گا نا تہجد کے وقت, پھر اس کے پاس دن میں وقت کم ہوگا کہ وہ آپ کے پاس گھنٹہ لگائے. اور ویسے بھی ہم کسی کی کتنی مدد کر سکتے ہیں؟ ہم ان کو اپنی مدد آپ کرنا سکھائیں. سن رہے ہیں کیا سکھانا لوگوں کو؟ اپنی مدد آپ کریں. اپنی مدد آپ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا کام شروع کرے, پڑھنا لکھنا شروع کرے, اللہ سے دعا کرنا شروع کرے, کوئی مصروفیت اختیار کرے, ان کے مسئلے سے متعلق ان کو کوئی راہ سجائیں, خالی باتیں نہ کرنے دیں. 1 دفعہ سن لیں, 2 دفعہ سن لیں, لیکن ان کو عادت نہ ڈالیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اللہ کا کروڑوں کا شکر ہے کہ آپ نے شیئر لائی اور جزائے خیر آپ کو کہ آپ نے اتنا ورلڈ وائڈ ایک چیز ٹائم کی ہے رہنمائی کے لیے. اور 2 days میں جو آپ نے لیسن دیا ہے اس میں واقع کو جو تھا بیچ میں کبھی پتہ ہی نہیں تھا, اتنی شوگر کوٹیڈ ہوئی ہے نا شیطان والی بات کہ ہم جسٹیفیکیشن بھی دیتے رہ جاتے ہیں اپنی باتوں کی. آپ نے بتایا سیلف انالیسس کو جزائے خیر. اور یہ میں کہنا چاہوں گی سب بہنوں سے کہ قرآن پاک کا ترجمہ زندگی میں ایک دفعہ ضرور پڑھیں, اس کے بغیر زندگی آپ کی بیکار ہے. بھیجنے والے نے جو میسج کیا اس کو جب تک آپ رپورٹ نہ کریں آپ کے کوئی فائدہ نہیں ہے. اور ونس اگین تھینک یو, جزاکم اللہ خیر. آپ سب کا شکریہ, آپ سب گھر سے آئے, وقت لگایا, بیٹھے اور مجھے کچھ کہنے کا موقع دیا, کیونکہ سننا زیادہ مشکل کام ہوتا ہے, بولنا آسان ہوتا ہے. آپ کے ارد گرد رہنے والے لوگ اگر بہت باتیں کرنے والے ہوں, انہیں باتیں کرنے کا شوق ہو, گھنٹوں بولنے کے عادی ہوں, آپ کا رویہ ان کے ساتھ خاموش رہے لیکن چپ رہنے کی وجہ سے وہ دور ہوتے چلے جائیں, تو کیا کریں؟ جیسے ساس کا رشتہ, وہ ان کو اہمیت دینے لگے جو ان کی باتیں سنتے ہیں اور ڈسکشن میں حصہ لیتے ہیں. ان کی باتیں سننا مجھے مشکل لگتا ہے اور خوش اخلاقی سے جواب بھی نہیں دے سکتی. نہیں, اس میں اعتدال برتیں. نہ تو آپ بالکل اگنور کریں
اور نہ آپ ان کی ہر صحیح غلط بات پر ان کے اندر یعنی کہ ان کو ہاں میں ہاں ملائیں. کل میں نے ایک بات بتائی تھی کہ سعودی عرب میں اور عرب ممالک میں خواتین جو ہیں جب بڑی عمر کو پہنچتی ہیں تو قرآن حفظ کرنے لگ جاتی ہیں, اور بہت سی ایسی خواتین نے کئی سال کے اندر قرآن مجید سارا حفظ بھی کر لی. ایک خاتون کی میں نے کہانی دیکھی تھی جو 80 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن کا حفظ کیا مکمل. وہ پہلے اپنی بیٹی کے ساتھ پڑھنے جاتی تھی, بیٹی کی شادی ہو گئی, پھر شاید گھر کہیں موو ہو گئے, نہیں کئی چیزیں رکاوٹیں آئیں, لیکن انہوں نے چھوڑا نہیں. وہ ہر جگہ جہاں جاتی اپنا شروع کر لیتی کام, اور آخر انہوں نے مکمل کر ہی لیا. اگر 10 سال بھی لگ جائیں حفظ کرنے میں تو کیا ہوا, کتنی اچھی موت ہوگی اگر ہم قرآن کے ساتھ مریں گے. وہ قرآن دیکھیے, باقی تو کتابیں کدھر رہ جائیں گی جب ہم مریں گے, کہاں ہوگی. ہماری لائبریری کیا ہمارے ساتھ قبر میں جائے گی؟ قبر میں کون سا جائے گا, کیا جائے گا؟ جو ہمارے سینے میں ہے, اندر ہے ہمارے, وہ ساتھ جائے گا. تو جو قرآن ہم نے پڑھا, یاد کیا, سمجھا, غور کیا, عمل کیا, وہ ساتھ جائے گا. تو جتنی بھی بزرگ خواتین ہیں, میری ان سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے وقت کا کچھ حصہ قرآن کو صحیح پڑھنے, یاد کرنے میں ضرور لگائیں. ان کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے, دل خوش ہو جائے گا. بہو بیٹیوں سے کوئی شکایت ہی نہیں رہے گی, بلکہ کوئی آئے گی نا تو آپ کہیں گے بی بی تم بس اب تھوڑی دیر کے بعد چلو اپنے گھر جاؤ, کام کرو, مجھے بھی اپنا کرنے دو. یہ جب ان کے پاس بڑوں بزرگوں کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا نا, یا پھر ٹی وی کے آگے بیٹھے رہتے ہیں, یا پھر وہ کسی کو پاس بٹھا کے غیبتیں شروع کر دیتے ہیں. آخری عمر ہے ان کی, یہ ٹی وی دیکھ کے وقت ضائع کرنے کی عمر ہے. ایک دن ہم سبھی موت کے قریب جا رہے ہیں, لیکن جب ذرا عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو زیادہ خطرہ بڑھ جاتا ہے. تو ان پر بھی رحم کرنا چاہیے, اور انہیں اپنے اوپر بھی رحم کرنا چاہیے. اس وقت کو ٹی وی کے آگے نہیں گزاریں, اس کو قرآن کے ساتھ گزاریں, پڑھیں, سنیں. کبھی پڑھتے پڑھتے تھک جائیں نا, رکھ دیں, سننا شروع کر دیں. کبھی سن کے تھک جائیں تو کسی کے ساتھ سنانا شروع کر دیں. اپنی دوستوں کے ساتھ گروپ بنائیں, ان کے گھر جائیں, ان کو اپنے گھر بلائیں. کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کریں, لیکن قرآن کے ساتھ وقت گزاریں, کیونکہ اس نے ساتھ جانا ہے, اس نے قبر میں روشنی کرنی ہے, اس نے قیامت کے دن سفارش کرنی ہے, اس کے ذریعے درجوں نے بلند ہونا ہے. اس لیے غنیمت سمجھے, شکر ہے سب چیزوں سے فرصت ملی, میرے پاس وقت نہیں کہ میں لوگوں کی فضول باتوں میں دلچسپی لوں, مجھے اپنی آخرت کی تیاری کرنی, اور اس سے بہترین کوئی تحفہ نہیں جو آپ اپنے ساتھ لے جا سکتے. هو خیر مما یجمعون. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا آپ سے سوال ہے کہ بچے کے ساتھ اگر ماں اگر بچہ کام کرے پڑھنے کے معاملے میں, تو اس کو پہلے تو ماں ڈانٹتی ہے اس کو کہ چلا جائے پڑھے, اور پھر بھی اگر نرم رویہ بھی رکھی ہے, پھر بھی وہ بات نہ مانے, تو وہ ماں صرف وہ ماں یہ سمجھے کہ اب ظاہر ہے وہ اللہ کے سوال کسی کو پکار نہیں کرتی, کسی کے آگے لے جائے, تو کیا ماں اس طرح کرے کہ بچہ اچھا بھی ہو لیکن پڑھنے کے معاملے میں وہ بہت کم ہو, وہ سوچ اس کی ایسی ہو, پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے مجھے فرق نہیں پڑتا, اور ماں کا ذریعہ اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ایسا ہے کہ کچھ بچے جو ہوتے ہیں نا, ان کو پڑھنے سے زیادہ کچھ کرنے کا شوق ہوتا ہے. ان کو کوئی کام سکھا دیں گے, اگر نہیں نا اسکول جانا چاہتے, نہیں پڑھنا چاہتے, اور ہر کوشش کر لی, آپ نے بھی کر لی, باپ نے بھی کر لی, بہن بھائیوں نے بھی کر لی, ٹیچروں نے بھی کر لی, لیکن وہ کسی طرح ہاتھ ہی نہیں آ رہا, تو اب اس کو کیا کریں, دیکھیں اس کی دلچسپی کا کام کیا ہے, اس کو کوئی مکینکی کا کام سکھا دیں, کوئی درزی کا کام سکھا دیں, کوئی اور اچھا کام سکھا دیں جو وہ سیکھ سکتا ہے, تاکہ وہ مصروف ہو, بچوں کو فارغ نہ رہنے دیں, اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرے. جی, اب یہاں ایک سوال ہے, یہ کہتے ہیں کہ ان کے بابا آؤٹ آف کنٹری ہیں, روزانہ باتیں کرتے ہیں جس سے بہت سے کام رہ جاتے ہیں, اور میں ان کو کہہ بھی نہیں سکتی, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان کو کچھ لیکچر سننے کے لیے دے دیں, کیونکہ وہ وہاں کام کے بعد فارغ ہو جاتے ہیں. اب ان کے پاس کوئی کمپنی نہیں ہوتی, کوئی سوشل سرکل نہیں ہوتا بعض اوقات, تو پھر وہ بیک ہوم کال کرتے رہتے ہیں. ان کا حق بھی ہے, لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات وہ ٹو مچ ہونے لگتی ہیں, تو ان کے پاس بھی کوئی مصروفیت ہونی چاہیے, کچھ اچھے لیکچرز, کوئی اچھی تلاوت, کوئی نہ کوئی چیز. ان کے ساتھ آپ ایسی چیزیں شیئر کریں, آپ جو بات کر رہے ہیں تو باتوں میں ہی کہیں کہ اچھا میں ذرا آپ کو ایک چیز سناتی ہوں, 1 منٹ سنیں, اور ہو سکتا ہے کہ پھر ان کو سننے سے کچھ باتیں سمجھ آنے لگے, اور وہ پھر
آپ کا مسئلہ حل ہو جائے. آج کی لائف میں کام کرنا چاہوں گی کہ میں جو اصول باتوں کے بارے میں کیا ہم اپنے نظام کو بہت زیادہ ڈسکس کرتے ہیں. کسی نے اگر سالن دے دیا یا کوئی چیز سال روپئے سالن آیا اس کا کچھ زیادہ ہو گئی ہے یا گھی کا کمی زیادہ ہو گیا کچھ کتنا ڈسکس کرتے ہیں اپنے ماں باپ پہنا اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. لیکن اب سالوں کا اتنا آپ ہے کہ اس میں مطلب کہ حدیث کا حکم ہے کہ مجھے اتنا صبح اٹھ کے تو ہماری جو ہے نا فراست پہ نہیں چلا بناتے ہیں اور آپ جب جب سے ہوگی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنا زیادہ ڈسکس کرتے ہیں. بالکل. یہی کہنا چاہتی ہوں میں اسے کہ ہمیں اپنی خاص کیا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ اگر کھانا پسند ہوتا تو کھا لیتے تھے, نہیں پسند ہوتا تو چھوڑ دیتے تھے, اس میں سے نقص نہیں نکالتے تھے. بولیے. وعلیکم السلام. استغفار کرنی چاہیے, توبہ کرنی چاہیے, اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ میں آئندہ یہ غلطی نہ کروں, یا اللہ مجھے اس سے بچاؤ, میں شرمندہ ہوں, میں واقعی چاہتی ہوں کہ میں اس سے نکلوں, آپ مجھے نکالیں اس سے. ٹھیک ہے. یہ کہتے ہیں کہ شیخ پورہ سے آئی ہوں اور الحمدللہ FM پر سنتی ہیں اور ایمان بہت تازہ ہوا, مگر شیخ پورہ میں ایسا ادارہ الہدا کی طرف سے موجود نہیں. الحمدللہ شیخ پورہ میں برانچ ہے, اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو بچیاں الہدا سے کہیں سے بھی پڑھی ہیں انہیں اپنے آس پاس کچھ نہ کچھ ضرور لوگوں کو سکھانے کا انتظام کرنا چاہیے, کیونکہ وہ علم ان پہ قرض ہے, اگر انہوں نے ادا نہ کیا تو بھول جائے گا. الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اس تعلق کو اپنے لیے خالص کر لے اور اس پر جو اس نے اجر رکھا ہے وہ ہم سب کو عطا کرے. کسی نے لکھا ہے کوٹلی آزاد کشمیر سے آئی ہیں اور وہاں بھی چاہتی ہیں کہ کوئی برانچ ہو. آپ اسلام آباد الہدا میں فون کریں اور وہاں اگر کوئی ہماری بچی ہوگی تو وہ اس کا نمبر آپ کو دے دیں گے, تو پھر مل کے آپ لوگ کچھ نہ کچھ کوئی کلاس یا کوئی چیز شروع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے.